پاک ذات ہے وہ جو اپنے محبوب بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سفر معراج کا ذکر مسجد اقصی تک رکھا گیا ہے، اور باقی احادیث میں سفر جو ہے اقصی سے لے کر آسمان دنیا کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب کوئی شخص اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے بعد یہ بات مان لے گا کہ یار وہ 3 مہینے کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا اور واپس آنا، اس دور میں اس دور کی سفری سہولیات کے مطابق 3 ماہ اس بات میں لگتے تھے کہ وہاں جائیں اور واپس آ جائیں، ٹھہرے نہیں۔ تو جس کا دل ایمان کی دولت سے منور ہوگا وہ یہ بات قبول کر لے گا تو باقی سفر بھی قبول کرنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جس کو یہاں پر پریشانی ہے پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بڑے واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ یہ سفر رات کے کچھ حصے میں ہے، جاگتے ہوئے ہے، جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ خواب میں سفر کیا نہ آپ کی روح کا سفر ہے، بلکہ جیتے جاگتے بیداری کے عالم میں جسم اور روح کے ساتھ اس عظیم سفر کو مکمل فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ کہ کافروں نے تماشا کیوں لگایا تھا؟ تماشا لگا اس لیے تھا کہ ان کو یہ پتہ لگا تھا کہ جسم اور روح کے ساتھ گئے، اور آج بھی جو نام نہاد جسم اور روح کے تقاضوں پر پریشان ہوتا ہے وہ فیصلہ کرے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی نا تو گھٹیا ذہن کا تھا، پلید آدمی تھا، جہنمی تھا، تو اس نے بے یقینی میں یہ بات کہی کہ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کریں گے۔ اس جہنمی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین تنہائی میں بات کرے، مجمع میں بات کرے، آہستہ آواز کرے، بلند آواز کرے، ایک بندے کے سامنے کہیں، 100 بندوں کے سامنے کہیں، آپ جو فرماتے ہیں سچ اور حق فرماتے ہیں۔ کہنے لگا اگر میں لوگوں کو اکٹھا کروں تو آپ ان کے سامنے بھی یہ بات کریں گے؟ فرمایا ہاں سچ بات ہے، میں ان کے سامنے بھی کروں گا۔ جب لوگوں کو اکٹھا کیا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 مہینے کا تو صرف مسجد اقصی سے مسجد حرام کا سفر ہے، اور پھر وہ آسمان دنیا کا سفر کر کے واپس آ گئے تو کافر سارے پریشان ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو کافرو، سنو منکرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو حق اور سچ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو پوائنٹ اس لیے رکھا تھا، ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں سے کوئی بھی شخص آسمان کی طرف تو گیا ہی نہیں۔ اب اگر آسمان دنیا کا ڈائریکٹ ذکر آ جاتا تو لوگ کہتے ہمیں کیا، ہم نے کون سا دیکھا ہے، آپ جو مرضی کہتے رہے۔ لیکن مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا لوگوں، اور جب یہ ساری بات ہو گئی نا تو کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا بیت المقدس سے، تو کافر سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بتاؤ فلاں رات میں کچھ محسوس کیا تھا تم نے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس رات مسجد اقصی میں کوئی غیر معمولی آمد و رفت ہوئی ہے، اور جو اس کا نگہبان تھا وہ کہتا تھا کہ اس رات میں نے دروازہ بند کرنے کی بڑی کوشش کی، مجھ سے دروازہ بند نہیں ہوا، جب میں صبح آ کے اس کو ہاتھ لگایا آرام سے بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا جہاں انبیاء کی سواریاں بندھا کرتی تھی وہاں سواریاں بندھنے کا بھی تو ہمارے پاس آثار موجود تھے، اور اندر بھی ایسے آثار تھے کہ رات بہت سے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ حدیث نمبر 349 باب الصلاۃ کی پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 3887، یہ دونوں حدیثیں پڑھ لیں، معراج کا سارا واقعہ آپ کو وہاں پر ملے گا، اور وہاں پہ یہ بھی ملے گا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، پھر ایک تشتری لائی گئی، اس تشتری میں انوار و تجلیات اور حکمت بھری ہوئی تھی، وہ میرے سینے میں انڈیلی گئی اور میرے سینے کو جوڑ دیا گیا۔ پھر مجھے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا نام براق ہے، جو گھوڑے سے تھوڑا نیچا، خچر سے تھوڑا اونچا اور سفید رنگ کا ہے۔ فرمایا میں نے اس پر سواری کی، اس کی رفتار ایسی تھی جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سواری کی اور بیت المقدس میں پہنچ گیا، اور جہاں انبیاء کی سواریاں بندتی تھی وہاں براق کو باندھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ادھر بھی لکھا ہے کہ وہاں پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء موجود تھے۔ کہا پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر آسمان پر استقبال کرنے کے لیے بھی نبی اللہ موجود تھے۔ فرماتے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ گئے، وہاں جا کر انہوں نے بھی کہا حضور یہ میری حد ہے۔ جبرائیل امین کہتے اب اس سے آگے نہیں جانا، سدرت جا عرضاں کردہ جبرائیل نمانا، اے غلام دی حد آئی آقا اگے میں نہیں جانا، پیر ذرا جیا اگے پایا رہندہ نہیں ایک پر میرا، میں اس سے آگے میری طاقت نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات وہاں پر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔